بوتیقہ کی روشنی میں ڈرامہ۔ تعارف۔ سبق کے اس حصے میں بوتیقہ کے کچھ پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا ہے، جن میں فنکارانہ نقالی، المیہ کی تعریف، نظریہ عمل، پلاٹ اور کردار نگاری، پلاٹ کی ساخت، المیہ کے مقاصد، المیہ کے ہیرو اور نظریہ تربیہ خصوصیت کے حامل ہیں۔ یہ وہ عناصر ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی حد تک دنیا کی مختلف زبانوں میں موجود ڈرامائی روایتوں کو ضرور متاثر کیا ہے۔ مقصد: اس سبق کا تعلق بھی بوتیقہ کے مضامین میں سے ہے۔ بوتیقہ کو پوری طرح سمجھے بغیر رزمیہ اور المیہ نظم، یہاں تک کہ ہر اس صنف ادب یا فنون لطیفہ کی ہر اس شاخ کو سمجھنا، اس کی صحیح قدر و قیمت معین کرنا ناممکن ہے جس میں پلاٹ یا عمل کی کوئی بھی صورت موجود ہے۔ اسی لیے اس حصے میں بھی بوتیقہ کے ان مندرجات پر گفتگو کی گئی ہے جو پہلے حصے میں شامل نہیں کیے جا سکے۔ فنکارانہ نقالی۔ ارسطو نے افلاطون کی اس بات کو تسلیم کیا کہ سارے فنون لطیفہ فطرتاً نقالی ہوتے ہیں، لیکن یہ نقالی سطحی نوعیت کی حامل نہیں ہوتی، یا دوسرے الفاظ میں یہ کیمرے کی تصویر کی طرح عکاسی یا نقل نہیں ہوتی، بلکہ اشیاء کی مصورانہ پیشکش ہوتی ہے جس کو وہ زندگی کی تخلیق یا تصوراتی تعمیر نو کا نام دیتا ہے۔ اس تخلیقی عمل کی وضاحت کرتے ہوئے وہ مزید کہتا ہے کہ جب شاعر کسی شے کو دیکھتا ہے تو اس کا یہ عمل اس کے من میں متعلقہ شے جس کو وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک پیکر یا تصویر کو جنم دیتا ہے۔ یہ پیکر اس کے ذہن میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ بعد میں جب کہ وہ شے اب اس کے سامنے نہیں ہوتی، وہ ذہن میں بسی تصویر کو دوبارہ اجاگر کر کے اسے کاغذ یا کینوس پہ اتارتا ہے۔ حواس کی مدد سے حاصل کیے گئے تجربے یا تاثر یا تصویر کو اپنے باطن کے تخلیقی جوہر کی مدد سے فن پارے میں ڈھال کر ایک نئی تخلیقی حقیقت کو جنم دیتا ہے جسے ہم فن پارہ کہتے ہیں، اور جس کو دیکھ کر ہمیں خوشی یا مسرت اور لطف حاصل ہوتا ہے۔ یعنی یہ تخلیقی عمل یا جوہر کی قوت ہی ہے جو قابل نفری اشیاء کو بھی ایسی بنا کر پیش کرتی ہے کہ انہیں دیکھ کر ہماری طبیعت باغ باغ ہو جاتی ہے۔ شاعرانہ نقالی پر افلاطون کا سب سے اہم اعتراض یہ تھا کہ وہ ہمیں حقیقت سے دور لے جاتی ہے۔ اس کی تردید کرتے ہوئے ارسطو کہتا ہے کہ وہ ہمیں دور نہیں، حقیقت سے قریب تر لے آتی ہے۔ اگر حقیقت خیال میں مضمر ہے جیسا کہ افلاطون کہتا ہے تو پھر شاعرانہ نقالی یا شاعرانہ پیشکش تو اسی حقیقت کی تصویر ہوتی ہے، وہ اسی کی عکاسی کرتا ہے۔ فن پارہ اسی خیال میں بسی حقیقت کی تصویر ہوتا ہے۔ پھر وہ حقیقت دور کیوں کر ہو سکتا ہے؟ یہی تخلیقی عمل شاعر کو فلسفے کی معقر دنیا میں عزت و وقار کی مسند فضیلت پر متمکن کرتا ہے۔ نقل کی جبلت بقول ارسطو انسان کو بچپن سے قدرت نے ودیعت کی ہوتی ہے۔ یہ ایک نادر تحفہ ہے جو قدرت کی طرف سے انسان کو ہوتا ہے، اس سے ہمیں لطف حاصل ہوتا ہے۔ نقل کا یہ منصب انسان زبان کی وساطت سے انجام دیتا ہے۔ مطلوبہ تاثر حاصل کرنے کے لیے انسان کو کئی لسانی طریقے استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ زبان کی وساطت سے ہی وہ اشیاء اس طرح پیش کرتا ہے جیسی اس کے حواس کو نظر آتی ہیں، اور شاعرانہ نقل کے لیے سب سے مناسب اشیاء اگر کوئی ہیں تو وہ عمل کرتے یا تجربوں سے گزرتے یا کام کرتے ہوئے انسان ہیں۔ عمل سے مراد صرف جسمانی سرگرمی نہیں بلکہ خیالات و احساسات و جذبات کی روانی بھی ہے۔
نقل کا مطلب چونکہ کام کرتے ہوئے انسانوں کے اعمال کو پیش کرنا ہے، اس لیے انسانوں کی اقسام کے اعتبار سے نقل کو بھی 3 قسموں میں ترتیب دیا جا سکتا ہے، یعنی جیسے وہ ہمیں زندگی میں نظر آتے ہیں، یا تو ہم انہیں ویسا ہی بنا کر پیش کریں، یا اس سے برتر، یا پھر جیسے وہ نظر آتے ہیں اس سے کمتر دکھایا جائے۔ چنانچہ المیہ اور رزمیہ نظم انسان کو جیسے وہ نظر آتے ہیں اس سے بہتر بنا کر پیش کرتی ہے۔ یہ انسانوں کی اعلیٰ قسم کی قرار پاتی ہے۔ تربیہ دوسری قسم کے انسانوں کے اعمال کو پیش کرتی ہے، یعنی حقیقی زندگی میں انسان جیسے نظر آتے ہیں اس سے کمتر بنا کر پیش کرتی ہے۔ اسے ہم انسانوں کی گھٹیا قسم قرار دے سکتے ہیں۔ تیسری قسم کے بارے میں ارسطو کچھ نہیں کہتا، لیکن اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں اس کی مراد ڈرامے یا شاعری میں انسانوں کو اسی طرح سے پیش کرنا ہے جیسے وہ حقیقی زندگی میں نظر آتے ہیں، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ اس قسم کی شاعری یا ڈرامے کو حقیقت نگاری سے منسوب کیا جا سکتا ہے۔ بوتیقہ میں ارسطو نے اگرچہ شاعری اور فنون لطیفہ کے دوسرے پہلوؤں کو بھی موضوع بنایا ہے، لیکن حقیقت میں اسے اگر کسی موضوع پر لکھی بنیادی کتاب قرار دیا جا سکتا ہے تو وہ المیہ ہی ہے۔ یہی وہ موضوع ہے جس پر وہ ہمیں تفصیل سے بحث کرتا نظر آتا ہے۔ چنانچہ المیہ کی تعریف کرتے ہوئے وہ لکھتا ہے کہ چنانچہ المیہ مزین اور جملہ فنی محاسن سے آراستہ زبان میں ایک ایسے عمل کی نقل ہے جو سنجیدہ، مکمل اور ایک مناسب حجم کا حامل ہو۔ یہ محاسن شعر ڈرامے کے مختلف حصوں میں عمل نہ کہ بیانیہ کی صورت میں پائے جاتے ہیں، جو رحم اور خوف کے جذبات کو ابھار کر ان کی طہارت کا باعث ہوتے ہیں۔ اس تعریف سے المیہ کے بارے میں جو اہم مباحث جنم لیتے ہیں انہیں یوں پیش کیا جا سکتا ہے۔ المیہ عمل کی نقل ہوتا ہے۔ یہ جس عمل کی نقل کرتا ہے وہ سنجیدہ ہوتا ہے، نہ کہ مزاحیہ، بھدا یا پیش پا افتادہ۔ یہ نقل مکمل ہوتی ہے، یعنی پلاٹ میں عضوی وحدت ہوتی ہے۔ جہاں تک حجم کا تعلق ہے وہ مناسب اور اتنا ہی طویل ہوتا ہے جو اچھی سے بری اور بری سے اچھی تقدیر کے تبدل کے لیے ضروری ہے، یعنی خوشی سے غم اور غم سے خوشی تک کا سفر جس میں بحسن و خوبی انجام تک پہنچے۔ تقدیر کا یہ تبدل ایسے واقعات کے ذریعے انجام پذیر ہوتا چاہیے جو ضرورت اور ممکنات کے اصولوں کے عین مطابق ہوں۔ نقل مزین اور آراستہ زبان کے ذریعے ہوتی ہے، یعنی ایسی زبان کے ذریعے جس میں ردیف و قافیہ، ہم آہنگی اور نغمگی ہوتی ہے۔ نقل عمل کی صورت میں ہوتی ہے، نہ کہ بیانیہ کی صورت میں، تاکہ اسے اسٹیج پر پیش کیا جا سکے، نہ کہ محض کسی ایک زبان میں ادا کیے گئے بیان کی صورت میں، جیسا کہ رزمیہ نظم میں ہوتا ہے۔ ارسطو یہاں پیشکش کے دکھائی دینے والے لوازم جیسے کہ لباس، سینری یا مناظر، مشینی آلات یا ساز و سامان، یہاں تک کہ موسیقی اور زبان کو بھی نظر انداز نہیں کرتا، کیونکہ یہ سب ڈرامائی نقل کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ المیہ چونکہ عمل کی نقل ہوتا ہے اور نقل کے لیے کرداروں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کرداروں میں امتیازی کرداری خصوصیات کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ عمل کا تعین کر سکیں۔ یہ عمل سوجھ بوجھ رکھنے والے انسانوں کا عمل ہونا چاہیے جو سوچنے سمجھنے کی قوت رکھتے ہوں اور کسی بھی صورتحال میں مناسب رد عمل کا مظاہرہ کر سکیں۔ ارسطو کا نظریہ عمل بھی ایک مخصوص نوعیت رکھتا ہے۔ اس سے مراد کوئی مہم، واقعات یا جسمانی سرگرمی نہیں ہے، بلکہ وہ فکری اور باطنی محرک یا سبب مراد ہے جو واقعات و مہمات کو جنم دیتا ہے
اور یہ ایک اندرونی یا داخلی تحریک ہوتی ہے جو خارجی عمل کی شکل میں صورت پذیر ہوتی ہے۔ اسی داخلی تحریک یا قوت جو خارجی عمل کو جنم دیتی ہے کو پیش کرنا المیہ کا مدعا اور مقصد ہوتا ہے۔ آدمی زندگی کی بدلتی صورتحال کے جواب میں عمل کرتا ہے۔ ہر بار ایسا کرنے سے پہلے اسے فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ موجودہ صورتحال میں وہ کس کا انتخاب کرے اور کس کو ترک کر دے۔ یہ صورتحال فکر اور کردار کی ضرورت کو جنم دیتی ہے۔ چنانچہ فکر اور کردار دونوں مل کر انسانی عمل کا تعین کرتے ہیں جو بالآخر فتح و شکست پر منتج ہوتا ہے۔ فکر انسانی ذہن کی وہ خصوصیت ہے جو اس میں معقولیت کو جنم دیتی ہے۔ ارسطو کے مطابق یہ قوت ہے جو انسان کو یہ بتاتی ہے کہ موجودہ یا درپیش صورتحال میں کیا ممکن اور ضروری ہے۔ فکر میں وہ سب تاثرات شامل ہیں جو زبان یا گفتار یا کلام سے پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی ذیلی شاخیں ثبوت اور تردید ہیں۔ کردار وہ اخلاقی مقصد کی نقاب کشائی کرتا ہے۔ یہی انسان کو بتاتا ہے کہ اسے کن اشیاء کا انتخاب اور کن کو ترک کر دینا ہے۔ اس میں انسانی ارادہ، جذبہ اور ذہنی صلاحیتیں شامل ہیں، یعنی وہ سب کچھ جو اس کے اندرون کی عقدہ کشائی ہوتی ہے۔ پلاٹ اور کردار نگاری۔ ارسطو المیہ کو نقل قرار دیتا ہے، لیکن یہ نقل انسان کی نہیں، عمل اور زندگی کی نقل ہوتی ہے، اور زندگی بذات خود عمل میں وجود رکھتی ہے اور اس کا اختتام بھی عمل کے کسی نہ کسی طریقے سے ہوتا ہے۔ المیہ میں پلاٹ ہی جذباتی دلچسپی کے عناصر فراہم کرتا ہے۔ نیت یا تقدیر کا تبدل اور شناخت کے مناظر جو المیاتی احساسات و جذبات کو بیدار کر کے ان میں شدت پیدا کرے وہ پلاٹ ہی کا حصہ ہوتے ہیں۔ اس طرح کردار جس صورتحال کے پس منظر میں عمل کرتا ہے وہ بھی پلاٹ ہی فراہم کرتا ہے۔ کردار عمل کے ماتحت ہوتا ہے کیونکہ وہ عمل کی ہی پیداوار ہوتا ہے۔ عمل کے بغیر ہم ڈرامے کے وجود کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ عمل ہی ڈرامے کا امتیازی نشان ہے اور یہی اس کے پورے کارگہے میں ترتیب و تنظیم برقرار رکھتا ہے۔ اس پوری بحث کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ارسطو کردار کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ جب وہ یہ کہتا ہے کہ کرداروں کے بغیر المیہ ہو سکتا ہے تو شاید اس سے اس کی مراد یہ ہے کہ کردار المیہ کو جنم نہیں دیتے، وہ معاونت کرتے ہیں، یا ممکن ہے یہ کہہ رہا ہو کہ کرداروں کا انسان ہونا المیہ کے لیے ضروری نہیں۔ بہرحال کچھ بھی ہو وہ المیہ میں کرداروں کی اہمیت سے انکار نہیں کرتا۔ حقیقت یہ ہے کہ کرداروں کے بغیر المیہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ جب عمل المیہ کی شہرگ ہے تو عمل بغیر عمل کرنے والے کے کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ کرداروں کا عمل ہی ہے جو انہیں خوشی یا غم تک پہنچاتا ہے، جو المیہ کا مقصد ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کردار عمل کے تابع ہوتا ہے۔ عمل کی جگہ اگر پہلی ہے تو اس کی دوسری۔ جیسا کہ ابھی کہا گیا، ارسطو پلاٹ کو المیہ کی شہرگ قرار دیتا ہے، وہ اس کی جان ہے، جبکہ کرداروں کی اہمیت اس کے بعد ہے، وہ انہیں دوسری حیثیت عطا کرتا ہے۔ پلاٹ سے اس کی مراد واقعات کی ترتیب و تنظیم اور ساخت ہے۔ واقعات کے بغیر المیہ نہیں ہو سکتا۔ ہم تقریروں کی وساطت سے چاہے کرداروں کو بیان کر دیں، لیکن اس سے وہ تاثر نہیں ہو سکتا جو المیہ کے لیے ضروری ہے۔ واقعات کی ڈرامائی ترتیب المیہ میں تاثر پیدا کرتی ہے۔ پلاٹ کو اولیت اور کرداروں کو دوسری حیثیت عطا کرنے کے پس پشت وہ سماجی حالات کار فرماتے ہیں جو اس دور کے یونان کا طرۂ امتیاز تھے۔ ارسطو کے زمانے میں یونانی عوام ایک ایسے نظام حیات پر یقین رکھتے تھے جس میں دیوی دیوتاؤں کو برتری حاصل تھی۔ انسان کو قدرت کے ہاتھ میں محض ایک
کھلونا تصور کیا جاتا تھا۔ اس طرح کے فکری نظام حیات میں کسی ایسے انسان کے وجود کو ممکن نہیں سمجھتا تھا جو قدرت کی طاقتوں سے لڑ جانے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ چنانچہ اس کا اثر ادب اور فنون لطیفہ پر پڑنا ناگزیر تھا۔ اس وجہ سے بھی یونانی ڈرامے میں کردار نگاری کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی گئی۔ یہ کام رومانویت کے دور میں ہی ممکن ہو سکا۔ رومانویت نے انسان کی انفرادیت پر زور دیتے ہوئے ان داخلی تصادمات کو موضوع بنایا جو رومانی ادبی روایت کا بعد میں طرز امتیاز بنے۔ پلاٹ کی ساخت۔ پلاٹ چونکہ المیہ کا بنیادی اور اہم حصہ ہے، اس لیے ارسطو بوتیقا میں اسے ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ پلاٹ نہ صرف مکمل بلکہ سالم بھی ہونا چاہیے۔ اس کی ترتیب آغاز، درمیان، اختتام کے اصولوں کے مطابق عمل میں آنی چاہیے۔ یعنی پلاٹ کا آغاز ایسا ہو کہ اس سے پتہ چل جائے آغاز سے پہلے کیا کچھ ہو چکا ہے۔ آغاز سے درمیان تک پیش کیے گئے واقعات میں واقعاتی اور تاثراتی ارتقاء ہو۔ وہاں ہر آنے والا واقعہ اپنے سے پہلے کے واقعے سے زیادہ متاثر بھی کرے۔ درمیان کے بعد کوئی نیا واقعہ پیش نہ کیا جائے۔ درمیان کے بعد اختتام تک ان سارے واقعات کو اپنے انجام کے ساتھ ہی ڈرامے کے مجموعی انجام سے بھی ہم آہنگ کیا جانا چاہیے۔ پلاٹ کے مختصر اجزاء میں عضوی اتحاد اس حد تک ہونا چاہیے کہ اگر ایک حصہ بھی نکال دیا جائے تو پلاٹ منتشر ہو جائے۔ اس لیے پلاٹ میں جتنے بھی واقعات کو شامل کیے جائیں انہیں ٹھوک بجا کر دیکھ لیا جائے تاکہ ان میں توازن برقرار رہے۔ پلاٹ کا ایک مناسب حجم بھی ضروری ہے، یعنی نہ زیادہ طویل ہو اور نہ زیادہ مختصر۔ مناسب حجم سے مراد یہ ہے کہ جس میں ہیرو کو ممکن اور ضروری واقعات سے گزرتے ہوئے اچھی سے بری اور بری سے اچھی تقدیر سے ہمکنار ہوتے ہوئے دکھایا جا سکے۔ واقعات کی ترتیب ان کے تأثر کے اعتبار سے ہونا ضروری ہے تاکہ تأثراتی ارتقاء ممکن ہو سکے۔ یعنی ہر آنے والا واقعہ پہلے کے واقعے سے زیادہ متاثر کرنے کی صلاحیت رکھے۔ قانون ممکنات اور ضروریات کی پلاٹ پر حکمرانی ہونا ضروری ہے۔ جو بھی واقعات چنے جائیں وہ نہ صرف صورتحال کے مطابق ہونے چاہیے بلکہ ممکن بھی ہوں۔ المیہ میں ایسے پلاٹ کو اچھا تصور کیا جاتا ہے جو منشا کی ضد اور شناخت پر منتج ہو۔ یعنی ایک طرف تو کردار جو کچھ کرنا چاہتا ہے اس کا عمل اس کی نفی کرے یا نتیجہ اس منشا کے برعکس برآمد ہو، اور دوسرا یہ کہ یہ بھی واضح ہو جائے کہ ایسا کیوں ہوا، ہیرو کی وہ کون سی غلطی تھی جس نے اس کی اچھی نیت اور منشا کے باوجود نتیجہ بالکل الٹ دیا ہے۔ یہ نتیجہ پلاٹ کی اندرونی ساخت سے ابھرنا چاہیے، اس کے ساتھ ہی وہ حیران کر دینے والا بھی ہو۔ حیران اس لیے کہ جو سوچا گیا تھا، جو کرنے کی منشا تھی، نتیجہ اس کے بالکل برعکس ہوا۔ ایک بہتر تعمیر کردہ پلاٹ ایک ہی مسئلے کو موضوع بناتا ہے، اس میں عضوی وحدت ہونا ضروری ہے۔ یعنی ایک حصہ بھی بدلنے یا نکال دینے سے پلاٹ کا تانا بانا بکھر جانا چاہیے۔ غیر ضروری واقعات یعنی جن کی غیر حاضری سے پلاٹ پر کوئی اثر نہ پڑتا ہو انہیں نکال باہر کرنا چاہیے۔ سارے مشمولہ حصوں کو اس طرح ترتیب دینا چاہیے کہ ان سے عضوی وحدت کو تقویت ملے اور ان کی سالمیت اور تکمیلیت کو ممکن بنائیں اور مستحکم کریں۔ ہر پلاٹ کے دو حصے ہوتے ہیں، پیچیدگی یا الجھاؤ اور حل یا سلجھاؤ۔ پیچیدگی یا الجھاؤ کا عمل داخلی پلاٹ میں وہاں تک ہوتا ہے جہاں سے مسئلے کی شناخت کی حدود شروع ہوتی ہیں، یعنی جہاں سے مسئلے کے الجھے ہوئے دھاگے سلجھنے لگتے ہیں۔ اسی طرح حل یا سلجھاؤ کی حدود صورتحال کی تبدیلی سے لے کر
پلاٹ کے اختتام تک محیط ہوتی ہے۔ المیہ کے مقاصد۔ ارسطو کی پیش کردہ المیہ کی تعریف کہ جس حصے پر سب سے زیادہ بحث و مباحثہ ہوتا چلا آیا ہے وہ حسب ذیل ہے۔ رحم و خوف کے جذبات کے ذریعے جذباتی طہارت ممکن بنانا۔ ارسطو اس سلسلے میں کیتھارسس کی جس اصطلاح کو استعمال کرتا ہے اس کے معنی کیا ہیں اس کی وہ کہیں وضاحت نہیں کرتا۔ ہمارے زیادہ تر ناقدین جنہوں نے ارسطو کے مقالوں کو بحث کا موضوع بنایا ہے اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ المیہ خوف اور رحم کے جذبات ابھار کر طہارت کے ذریعے ہمیں اخلاقی اعتبار سے بہتر انسان بنانے کا خواب دکھاتا ہے، لیکن اس تاثر کی حقیقی نوعیت کیا ہے اور کیسے پیدا ہوتا ہے اس کے بارے میں ناقدین کے درمیان شدید اختلاف ہے۔ المیہ کو اسٹیج پر ہوتے ہوئے دیکھ کر ناظرین کے باطن میں ہمدردی اور خوف کے جذبات کس طرح پیدا ہوتے ہیں انہیں بھی ہمارے ناقدین نے واضح کرنے کی کوششیں کی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تھیٹر ہال میں بیٹھے ہوئے ناظرین المیہ کے ہیرو کو جو ایک اچھا اور ان سے بہتر انسان ہے المناک صورتحال سے گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں اس سے رحمدلی اور ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں افسوس، صد افسوس، ایک اچھا انسان کن حالات سے دوچار ہے، وہ ہرگز اس طرح کے اندوہناک انجام کو نہ پہنچنا چاہیے تھا۔ پھر اس کے فوراً بعد وہ یہ بھی سوچنے لگتے ہیں کہ ایک اچھے انسان کے ساتھ اگر ایسا ہو سکتا ہے تو ان کے ساتھ اس سے بھی کہیں زیادہ برا ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اس طرح کے اچھے یا برتر انسان نہیں ہیں۔ یہ احساس خوف پیدا کرتا ہے، چنانچہ ہمدردی اور خوف کے یہ جذبات مل کر ناظرین کی جذباتی طہارت کا موجب بنتے ہیں جو انہیں لطف بھی فراہم کرتی ہے۔ چنانچہ ڈرامہ ختم ہونے پر ناظرین جب تھیٹر ہال سے باہر آتے ہیں تو اس سے بہتر انسان بن چکے ہوتے ہیں جیسے کہ وہ تھیٹر ہال میں داخل ہوتے وقت تھے۔ المیہ میں لطف اس لیے حاصل نہیں ہوتا کہ ہم کوئی سادیت پسند قسم کے انسان ہیں جنہیں دوسروں کے دکھوں سے لطف حاصل ہوتا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہماری اپنی جذباتی طہارت ہمارے لیے تسکین کا باعث ہوتی ہے جو بالآخر ہمیں لطف و انبساط کی دولت بیشبہ سے مالا مال کر دیتی ہے۔ المیہ کا ہیرو۔ اس سلسلے میں اظہار خیال کرتے ہوئے ارسطو کہتا ہے کہ جہاں تک تقدیر کے تبدل کا تعلق ہے المیہ میں کسی نیک سیرت انسان کو فارغ البالی کی حالت سے بدحالی کی حالت میں مبدل ہوتے ہوئے نہیں دکھانا چاہیے، کیونکہ اس سے ہمدردی کے جذبات پیدا نہیں ہوتے، اس سے ہمیں محض صدمہ ہوتا ہے۔ نہ ہی ایک برے آدمی کی بدبختی کو خوشبختی میں تبدیل ہوتے ہوئے دکھانا چاہیے، کیونکہ المیہ کی روح کے اس سے زیادہ منافی اور کوئی شے نہیں ہے۔ اس میں المیہ کی ایک بھی خصوصیت نہیں پائی جاتی۔ اس سے نہ تو ہمارے اخلاقی احساسات کی تسکین ہوتی ہے اور نہ ہماری ہمدردی اور خوف کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور نہ ہی اس میں کسی انتہائی قسم کے رقیب کا زوال دکھایا جانا چاہیے۔ اس طرح کا پلاٹ بے شک اخلاقی احساس کی تسکین کا باعث تو ہوتا ہے، پر یہ ہمدردی اور خوف کے جذبات پیدا نہیں کرتا، کیونکہ ہمدردی اس بد نصیبی سے پیدا ہوتی ہے جس کے ہم سزاوار نہیں ہوتے، اور خوف اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم اپنے جیسے انسانوں کی بدبختی کو عملاً واقع ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ان توضیحات کے بعد اب ان دو انتہاؤں کے بیچ کا کردار باقی بچتا ہے، یعنی ایک ایسے آدمی کا کردار جو اپنی اچھائی اور انصاف پسندی کے لیے بہت مشہور نہ ہو اور جس کی بد نصیبی اس کے کسی گناہ یا فطری گراوٹ کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی ذاتی غلطی یا کمزوری کی وجہ سے واقع ہوتی دکھائی دیتی ہو۔ وہ لازمی طور پر ایڈیپس اور تھیسسٹ یا ان جیسے خاندانوں کے چشم و چراغ ہونا چاہیے۔
پیش کیے گئے بوتیقہ کے ان اقتباسات سے واضح ہو جاتا ہے کہ المیہ کے مرکزی کردار کی تشکیل المیہ کے مقاصد کی روشنی میں کی جاتی ہے۔ وہ چونکہ المیاتی عمل کو انجام دینے والے کرداروں کا سرگروہ ہوتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ وہ ہمدردی اور خوف کے جذبات ابھارنے والا ہو۔ وہ عام معیار سے بلند، سنجیدہ، عظمت و حرمت رکھنے والا ہونے کے باوجود ایک ایسا آدمی ہو جو دوسروں کی مصیبت میں اپنی مصیبت دیکھے یا دوسروں کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھے۔ وہ نہ تو مکمل طور پر نیک سیرت ہو، نہ مکمل طور پر رقیب۔ اس کی بدنصیبی اس کے اپنے کرداروں کی کسی کمی یا کسی قیافے کی غلطی یا دوسری اخلاقی، دماغی یا عقلی کمزوری کی وجہ سے ہو۔ ارسطو اس کے لیے ہمرشیا یا المیاتی کمزوری یا خامی کی اصطلاح استعمال کرتا ہے۔ یہاں اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ المیہ کے ہیرو کا جو تصور ارسطو نے المیہ میں پیش کیا ہے، اس میں اب خاصی تبدیلی واقع ہو چکی ہے۔ ارسطو کے سنجیدہ، بلند اور برتر انسان کی جگہ عام آدمی نے لے لی ہے۔ اسی طرح المیہ کی دوسری اقسام بھی ابھر آئی ہیں، جیسے مذہبی المیہ، نفسیاتی المیہ، ترقی پسند المیہ اور ٹریجڈی، کامیڈی وغیرہ، جس کی وجہ سے اب المیہ میں موضوعاتی اور فنی اعتبار سے خاصی وسعت پیدا ہو گئی ہے۔ اس کے باوجود اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بوتیقہ کی اہمیت آج بھی اتنی ہی ہے جتنی اس زمانے میں رہی ہے۔ نظریہ تربیہ۔ ارسطو اگرچہ بوتیقہ میں تربیہ کا کئی جگہ ذکر کرتا ہے، لیکن تفصیلاً وہ اسے کہیں بیان کرتا نہیں ہے۔ ارسطو نے اسے بالکل ہی نظر انداز کر دیا۔ یہ ممکن نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ بوتیقے کا وہ حصہ جس میں تربیہ کا تفصیلاً ذکر تھا ہم تک نہیں پہنچا۔ شاید وہ امتداد زمانہ کی نظر ہو گیا۔ تاہم جو حصہ ملتا ہے اس سے اتنا تو اندازہ لگایا ہی جا سکتا ہے کہ وہ اس کو ڈرامے کی کمتر قسم گردانتا ہے، کیونکہ اس میں انسانوں کو اس سے کمتر بنا کر پیش کیا جاتا ہے جیسے کہ وہ زندگی میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ بوتیقہ کے 5ویں باب میں وہ اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے، جیسا کہ ہم نے کہا، تربیہ اخلاقی اعتبار سے کمتر درجے کے انسانوں کی نقل ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ کمتر انسان برے بھی ہوں۔ مزاح بدصورتی کی محض ایک ضمنی شاخ ہے۔ یہ اس کمی یا بدصورتی میں ہوتا ہے جو تکلیف دہ یا تباہ کن نہیں ہے۔ جیسا کہ کہا گیا، تربیہ اخلاقی اعتبار سے کمتر انسانوں کو پیش کرتا ہے جو ضروری نہیں ہے برے بھی ہوں، لیکن ان کی کمزوریاں مزاح پیدا کرتی ہیں۔ تربیہ کسی بدصورتی، کمی یا کمزوری کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہی بدصورتی یا کمی مزاح پیدا کرتی ہے اور ہمیں ہنساتی ہے۔ تربیہ ہم میں کینہ، بغض یا درد پیدا نہیں کرتا، بلکہ المیہ کی طرح جذباتی طہارت کا موجب بنتا ہے۔ ایک جگہ ارسطو لکھتا ہے، تربیہ ایک مزاحیہ اور نامکمل عمل کی نقل ہے جو لطف و انبساط اور ہنسی کے ذریعے جذباتی طہارت کو ممکن بناتا ہے۔ مزاح اس کی ماں ہے۔ ارسطو کی نظر میں المیہ اور تربیہ دونوں آفاقی جذبات سے تعلق رکھتے ہیں۔ تربیہ ہنسی پیدا کرتا ہے، جبکہ المیہ رحم اور خوف کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ المیہ المیاتی کمزوری کو لفظی معنوں میں برتتا ہے، جبکہ تربیہ المیاتی کمزوری کی نقل اتارتے ہوئے اس کی حیت بگاڑ کر استہزاء پیدا کرتا ہے۔ یہی المیہ اور تربیہ کا درمیانی فرق ہے۔ تربیہ نگار کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے کردار کو کوئی جسمانی بدحیتی، کمی یا کمزوری عطا کرے، لیکن اسے اس بات کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ اس کا اثر تکلیف دہ یا خوفناک نہ ہو۔ رحم پیدا کرنے والے واقعات کی جگہ اسے مزاح پیدا کرنے اور ہنسنے ہنسانے والی صورتحالات برتنی پڑتی ہے۔ عدم تناسب اور بے جوڑ پن کے عناصر اس میں داخل ہو کر تربیہ کا اثر پیدا کرتے ہیں۔
مجموعی طور پر اس سبق میں بوتیقہ کے ان اصول و ضوابط پر روشنی ڈالی گئی ہے جو پہلے حصے میں شامل نہیں کیے جا سکے۔ یہاں ارسطو سب سے پہلے افلاطون کے اس خیال سے اختلاف کرتا ہے کہ سارے فنون لطیفہ فطرتاً نقالی ہونے کی وجہ سے تیسرے درجے کی شے ہوتے ہیں۔ وہ انہیں اشیاء کی مصورانہ پیشکش یا زندگی کی تصوراتی تعمیر نو قرار دیتا ہے۔ یہ تصوراتی تعمیر نو جب فن پارے کا روپ اختیار کرتی ہے تو اس سے ہمیں مسرت حاصل ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے قابل نفری اشیاء بھی ہمیں اچھی لگتی ہیں۔ یہ شاعرانہ نقالی ہمیں حقائق سے دور لے جانے کے بجائے ان سے قریب تر کر دیتی ہے۔ نقالی کی یہ جبلت انسان کو قدرت کی طرف سے ملنے والی ایسی دولت ہے جس کا مقابلہ کسی سے نہیں کیا جا سکتا۔ بوتیقہ کا تعلق بنیادی طور پر چونکہ المیہ سے ہے، اس لیے ارسطو اس میں پلاٹ کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ وہ اسے المیہ کی شہرک قرار دیتا ہے۔ کرداروں میں بھی امتیازی خصوصیات کا ہونا اگرچہ ضروری ہے پر ان کی جگہ پلاٹ کے بعد ہے۔ پلاٹ کے مکمل اور سالم ہونے کے ساتھ ساتھ آغاز، درمیان اور اختتام کے اصولوں کے مطابق ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کے مختلف حصوں میں عضوی اتحاد ہونے سے تاثیر بڑھ جاتی ہے جو اس کی کامیابی کی دلیل ہے۔ المیہ کا مقصد بڑا عظیم ہے۔ یہ رحم اور خوف کے جذبات ابھار کر جذباتی طہارت کا موجب بنتا ہے جو ایک صالح سماج کے لیے بہت ضروری ہے۔ مزاح بھی یہی کام کرتا ہے۔